السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں فاطمہ فضل اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ایک کنٹروورشل قسم کی ویڈیو ان لوگوں نے ہائپ میں لی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بار بار ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے. میں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی اور مجھے کہیں پہ بھی یہ نہیں لگا کہ انہوں نے قطعاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں جس میں ان کی توہین کی گئی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے اپنی اس بیان میں اور ویڈیو میں ایک موقف پیش کیا جو کہ کرسچنز کا ہے، اور انہوں نے اس کو پروف اور دلیل کے ساتھ پیش کیا کہ یہ کرسچنز کے الفاظ ہیں، کرسچنز اس طرح بولتے ہیں، کرسچنز یہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ ایجوکیشن کے لیے ضروری بھی ہے. مطلب اگر انہوں نے یہ بات سکھائی ہے تو بچوں کو، آنے والی نسل کو یہ بات پتہ ہوگی کہ کرسچنز ہمارے نبی کو کس طرح سمجھتے ہیں، ہمارے نبی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور ہمارے نبی کو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آج کے دور میں جن کو یہ بات پتہ بالکل بھی نہیں ہوگی جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں کلیئرلی بتائی ہے، ان سینس کہ کرسچنز کا آخر ہمارے نبی کو لے کے عقیدہ کیا ہے. کیونکہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اور پھر یہ بھی بڑا ڈائریکٹلی بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بیٹے ہیں اللہ کے، نعوذ باللہ. لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا تھی اور بہت کم لوگ یہ جانتے تھے کہ آیا وہ ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتے. تو انہوں نے اتنا کلیئرلی آپ کو اس ویڈیو میں سمجھایا ہے، تو وہ سمجھانے کی روح سے تھا. ان کے الفاظ میں کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹلی، اور ایک ایسا بندہ، یا میں کچھ باتیں ہائی لائٹ کرتی چلوں ان سینس اس بارے میں کہ وہ کس طرح کے انسان ہے. میں نے انیشلی جب اسٹارٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا عروج کا ٹائم شروع ہوا اور جب ان کی باری میں ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی، تو میں نے اپنی یونیورسٹی میں اپنے ٹیچرز کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ بہت بڑا فتنہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا بہت بدتمیز آدمی، بہت بلنٹ آدمی، اور اس کو بالکل نہیں سننا، اور بہت بڑا فتنہ ہے، اور بلا 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 بلا. تو وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ ایک نیچرل سا ایک لا ہے کہ جس چیز سے جتنا روکا جائے اس کی کریوسٹی اتنی بڑھتی ہے. تو یہ تو ہر بندے میں ہوتا ہے. اگر آپ کو کہا جائے نا کہ فلاں چیز کو کلک نہیں کرنا، بندہ کہتا ہے میں اب کلک کر کے دیکھوں گا ہوگا کیا. میں نے سننا شروع کیا، پھر میں نے ڈیٹیل میں ان کے بارے میں جاننا شروع کیا. اس بندے کے ذہن میں جتنا ان کے الفاظ سے اور ان کے کہہ لیں کہ اخلاق سے جتنا پتہ چل، اس بندے کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریئل فیکچول بکش دین تھا وہ آپ تک لانا چاہ رہے تھے. میں آج ہی میں پروفیسر صاحب کا شاید نام بھول رہی ہوں، میں نے ان کا ایک لیکچر دیکھا. انہوں نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بات اس لیکچر میں سکھائی ہوئی تھی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ اور انسان کا تعلق اتنا قریب ہے کہ ان کے الفاظ اس طرح تھے کہ میں نے آج تک ایسا کوئی رشتہ نہیں دیکھا جو اللہ سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہو. یعنی ایک انسان سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے. لیکن جو ہماری کمیونٹی میں پچھلے کئی دہائیوں سے ایک بات چلی آ رہی تھی، فرقہ واریت اور ملاؤں کا ایک کانسیپٹ اور کلچر، جیسے کہ اگر کہا جائے فار ایگزامپل ایک محفل میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہاں پر کوشش ہوتی تھی کہ دعا کرنی ہے، ہاں جی ملا کون ہے وہ دعا کرے گا، جنازہ پڑھانا ہے ملا کون ہے وہ جنازہ پڑھائے گا، نکاح پڑھانا ہے ملا کدھر ہے وہ نکاح پڑھائے گا. اتنا ایک کلچر خراب ہے کہ ریسنٹلی میں نے ایک نکاح میں یہ چیز آبزرو کی، اور میں اتنی حیران ہوئی اس ساری سینیریو کو سن کے کہ جس طرح میں بیٹھی ہوں اس طرح لڑکی بیٹھی ہے، اینڈ اس کے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ ایسے 7 آ کے مولوی صاحب بیٹھے ہیں اور وہ بیٹھ کے اس کو کلمے پڑھا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. مطلب یہ کون سے اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو اتنا ایک کہہ لیں کہ اتنا فساد میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی اندھیر نگری بنایا ہوا تھا اسلام کو ملاؤں نے. وہ اس بندے نے آ کے، آپ یقین مانیں، وہ آئینہ صاف کیا ہے. تو اس بندے کو پریز کریں. آپ کو پتہ ہے اتنا پولیٹیشنز آپس میں بغض نہیں رکھتے جتنا ملا ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. ممبر پہ بیٹھا ہوا اگر ایک ملا چیخ رہا ہوگا، اس کو نہیں برداشت کہ میری آواز سے اونچا کوئی دوسرا چیخے. اتنا بغض ہے. میرا مدرسہ ٹھیک چل رہا ہے نا، دوسرے کا اتنا ٹھیک نہیں چلنا چاہیے. اگر آپ ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ چھوڑ کے دوسرے میں جائیں گے تو دوسرے کہیں گے کہ ہاں جی ہمارا انسٹیٹیوٹ بہت اچھا، ان کا تو خراب ہے، ان کے ہاں یہ برائیاں. تو اتنا بغض ان کا آپس میں ہے، اور وہ بغض اب یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ نکالنا چاہ رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب مسلسل جتنے سالوں سے بھی میں ان کو دیکھ رہی ہیں، انہوں نے اسلام کو سیکیور کرنے کی کوشش کی. سیکیور، اسلام کی غلط چیزوں کے خلاف پروٹیسٹ، اور اللہ کی وحدانیت اور رسالت کا جو ہے نا وہ
علم بلند کرنے کے لیے وہ مسلسل کوشش میں ہے کہ یہ چیزیں میرے مسلمانوں تک. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملاؤں نے جب ہمیں دور کیا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو ایک چیز سمجھائی ہے کہ تم خود قرآن کو پڑھو, تم خود اللہ کو ڈھونڈو. اللہ تو بڑا کلیئر ہے, بڑا ایزی ہے, بڑا قریب ہے. وہ جو ایک راستہ آپ نے سنا ہوگا, ایک راستہ یوں 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 کر کے ٹیڑھا بنا کے نا بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا اللہ تک پہنچایا ہوا تھا ملا نے کہ تم مجھ تک آؤ گے پھر میں تمہیں وہاں تک پہنچاؤں گا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو ڈائریکٹ بتایا کہ مجھ تک آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تمہارے پاس ایک کتاب ہے, وہ جتنی میری ہے اتنی تمہاری ہے, کھولو تم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤ گے. لیکن پھر ان کے اوپر ڈائریکٹ 295C کی دفعہ لگانا اور ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے گستاخی کر دی ہے اور ان کو قتل کر دینا چاہیے اور وہ انسان جو ہے نا وہ معاشرے کے امن کے خلاف ہے اور اس انسان کو معاشرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ واضح ہے. یہ بات پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے بڑوں کو کہ یہ واضح ہے کہ یہ بغض ہے, یہ کینہ ہے, یہ آپ کے دلوں کی نفرت ہے جو آپ لوگ نکالنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پہ واضح کرتی چلوں کہ میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر یونٹی نہیں ہے کسی طبقے میں بھی. پولیٹیشنز ہوں, مختلف ادارے ہوں, اسلامک اسکالرز ہوں, یونٹی نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر. یہ ایک سب سے مزیدار چیز ہے. پھر یہاں میں ایک اور بھی بہترین بات کرتی چلوں اور ضروری بات کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو انجینئر محمد علی مرزا کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اس سینس میں کہ میرا یہ پروفیشن ہے. پروفیشن تو نہیں کہہ سکتی, پروفیشن تو معذرت کے ساتھ یہ الفاظ اسلام کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ادنا سی طالب علم ہوں دین کی, اور میرے ہی طبقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تعلق ہے کہ وہ بھی اسی کام کو جاری و ساری رکھ رہے ہیں, اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میں تو ان کو سیکیور کروں گی, ان کے لیے آواز اٹھاؤں گی اس سینس میں کہ اس بندے نے اگر جینون گستاخی کی ہوتی تو وہ الگ بات تھی, لیکن کنایا ڈھکی چھپی باتوں میں پھنسا کر جان بوجھ کے اور ان کے اوپر یہ 295C لگانا, یہ کسی بھی ایجوکیٹڈ یا جہاں پر رول آف لا ہو ایسے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ اسلام کا ایک قانون ہے کہ جب شوہر بیوی کو طلاق دے تو اگر وہ طلاق مبہم الفاظ میں ہو, یعنی جو ڈائریکٹ الفاظ نہ ہو, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ایک بات کو کہہ دینا کہ تم یہ وہ ڈائریکٹ ہو گیا, لیکن اگر اس نے مبہم کنایا الفاظ جیسے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو, تم کو میں چھوڑتا ہوں, ٹھیک ہے, اب وہ چھوڑنے میں آزاد کرنے میں اور بھی بہت سارے مطلب نکلے, تو وہاں پر ہسبینڈ سے اس کی نیت پوچھی جاتی ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے یہ بات کہنے میں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تو وہ بیان آپ لوگ آن ایئر نیشنل ٹی وی پہ لگائے, اس میں کہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ, نعوذ باللہ, میں تو ایسے الفاظ کو اپنی زبان سے کوٹ بھی نہیں کرنا چاہتی. کہاں ہے انہوں نے. آپ لوگ ٹیکنیکل لاجیکل فیکٹ پر بات کم کرتے ہیں, دماغ سے کم آپ فیصلہ لیتے ہیں اور ایموشنز کے ساتھ زیادہ لیتے ہیں. تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. دماغ کو استعمال کریں, جذبات کو کنٹرول میں رکھیں, کیونکہ جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہی آپ کے پاس اسلام آیا ہے. اپنے ایموشنز کو ضبط میں کر کے ڈیسیژنز کرو. جزاک اللہ. میں علماء سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ یو آر لیٹ. یہ سارا پراپوگنڈا آپ 2010-11 میں کر لیتے نا تو شاید آپ کو کامیابی ہوتی, وہ بھی شاید ہے, کیونکہ اللہ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں اس دعوت کی اگینسٹ 1 روپیہ نہیں کسی سے چندہ لے رہا, چندے ہم ان کو دے رہے ہیں, نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, ابھی بھی ملتے ہیں, احترام کے ساتھ ملتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آنکھیں نہیں سامنے آ کے ملا سکتے, پھر بھی ہم احترام کے ساتھ ملتے ہیں. باقی میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی, آپ ملک چھوڑ جائیں, یہ کر دیں, میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا. ملک چھوڑ کے کیا, یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں, ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو, یہ ٹھنڈے وہ پہنتے ہیں جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے, ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا, وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو, وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بتائیں کون سی ایسی بات تھی آپ کی جو چھپی ہوئی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ کہیں گے یہ علی کو نہیں پتا اور یہ بتا نہ دے کہیں کو.
کوئی لے کے آؤ. میں تھوڑے وچوں رہ رہ کے نکلے, ہم تو پتہ ہے سب کچھ. تو اب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈر ہے کہ یہ نہ بتا دیں؟ سر ہم نے سب کچھ بتا دیا. سب سے بڑی بات بتا دی کہ آپ نے جو ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا نا اپنے چہرے کے اوپر, وہ ہم نے اتار دیا. وہ کہتے ہیں ساڑھے انجینئر کو ایسا پانا ہے, ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس فرقے کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے میٹھے ہیں, آپ ذرا زبان کی تھوڑی سی میں نرمی رکھیں. ہم زبان کی بہت نرمی کر رہے ہیں. ہم تو حضرت عمر والی زبان بھی استعمال نہیں کر رہے, کیونکہ وہ زبان کے ساتھ تلوار بھی نکالتے تھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں. ہم تو کہتے ہیں جناب بس صرف مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور یہ مقدمہ اسی طرح لڑا جائے گا میرے بھائی. یہ من من کر کے نہیں مقدمہ لڑا جاتا, یہ دنیا میں چینج من من سے نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چینج آئی ہے نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس نے دنیا میں چینج لے کے آئے. تو ہم یہ آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ غور کر لیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ غور کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا, کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس آواز کا ہمیں انتظار ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ان دو مراحل کو کراس کرنا پڑے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں, سلفی بھی کہتے ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب دعویٰ کرتے ہیں. کہنے کو تو آپ کہہ لیں, لیکن کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. یہ دنیا اور ہے, یہ علم کی دنیا میرے بھائی. تو علم کی دنیا میں اور کوئی سکہ چلتا ہے, اس کو آپ فالو کریں. آپ میرے بارے میں بے فکر رہیے گا کہ میں کسی کے دباؤ میں یا کسی ڈر کی وجہ سے یہ ملک چھوڑوں یا میں دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں اور ان فرقوں کو ننگا کرنا چھوڑ دوں جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ہے اپنے زوم میں. یہ تو آپ کہانی ختم. اور دوسرا آلریڈی میں اتنا کچھ کر چکا ہوں کہ اب مزید نہ بھی ہو. وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہے نا, میں نے 12 سالوں میں اتنا بولوں. آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے تھے نا جی 60 سال کی زندگی چاہیے ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے. سر جو ہم نے 10 سالوں میں ریکارڈ کروا دیا نا اللہ کے فضل سے, آپ کو 60 سال سے زیادہ کی زندگی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح کی ورکنگ کرنی شروع کریں کہ اتنی ورکنگ کر کے کس طرح چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے, تو ہمیں کوئی نہیں ہے اس معاملے میں. اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں ہم, اور وہ دعا اپنی حفظ جاں بنائے جس سے میں نے اپنی اس ریکارڈنگ کا آغاز کیا تھا. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10. اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اتنی بڑی رومن امپائر میں 7 نوجوانوں کو اللہ نے کیسے بچایا. ٹھیک ہے جی, ہم تو الحمدللہ ملینز میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. وہ دعا حرز جان بنائے, ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں, کام کے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرما دے. یہ دعا کمال دعا ہے. اس واسطے سیدھی جی گل ہے, وجہ تو منو پتا ہے, وجہ انہوں نے بھی پتا ہے, منو بھی پتا ہے. میں نہیں کہاں گا نہ معلوم افراد, منو پتا ہے معلوم افراد نے سارے جنہ دی منجی ٹھوکی ہے انہوں نے تکلیف ہے. ایف آئی آر انہوں دی حالت یہ ہے کہ جھوٹیاں ایف آئی آر پہلی پیشی تو فارغ ہوئی نے. ٹھیک ہے, یہ تو ساری شرافت ہے کہ اسی الٹا مقدمہ نہیں نہ ہوتے کیتا. میں انہاں چکریں چ پہندا نہیں ہے, ادروائز میرے سے کوئی مسئلہ ہے, میرے کو مفت وکیل بھی اویلیبل نے, میں ہر ایک نو جناب پیشیاں پواندہ پھراں. لیکن وجہ ہے کہ علمی اختلاف نو علمی رہن دو. قاتلانہ حملے بھی جڑے نے یہ مولوی اکسا کے بھیجتے ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے کلپ وڈ کے نا انہیں چ کوئی اپنا وہ لوچ تلتے ہیں تو پھر دستے ہیں اے تے اے کہہ رہا ہے, اے تے اے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. مثلا جڑا پہلی بار مرڈر اٹیمپٹ کرن آیا سی اس نال جدوں گل بات ہوئی وہ کہندا جی انہیں امام بخاری نو شیعہ کیا ہے. اے لوگوں دا علمی لیول جے. ٹھیک ہے, اے زخم دے دوران وہ اتنے سی میں تھلے سا جدوں منو عثمان بھائی اسپتال لے کے جا رہے سن, تو اس دوران میں کہا تینوں تکلیف کیا ہوئی ہے, وہ تو گیٹ بند کرتا تھا نا, وہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے, سارا دی ویڈیو ریکارڈ. آدھا جی تو جڑا امام بخاری نو شیعہ کیا ہے, رافضی کیا ہے. وہ میں کہ تیرا میں انہیں کہہ تو نہیں سکتا سا انہوں, میں کہ یار تو میرے کو پوچھتے صحیح آ کے سیدھا چڑھ دوڑے ہیں تو. وہ تے میں وابیاں نو پھکی دیتی سی کہ امام بخاری نے اہل بیت دی شان جی حدیث لئی ہے. میں کیا سی ہوں امام بخاری نو بھی کہو نیم رافضی, ہوں کہو جیسا منو کہہ دو نا کہ انجینئر نیم رافضی, ہوں کہو امام بخاری نیم رافضی. وہ اینا جملہ کٹ کے ایک مولوی نے میرا چڑھاتا ہے, دیکھو جی کہہ رہے امام بخاری رافضی. یہ تو کل تسی قرآن ہی چو کڈو کہ جی قرآن ہی لکھے ہے کہ
نماز دے قریب مت جاؤ سورہ نساء دے اندر تے لوگ تے قرآن تے بھی چڑھ دوڑن گے نعوذ باللہ. کیا اگرچہ قرآن دی آیت دا حصہ ہے لیکن قرآن کہے گا میری آیت نہیں ہے. میں اس واسطے نہیں سی کہا کہ نماز دے قریب مت جاؤ, میں کہا سی جدو تسی نشے وچ ہوو. قرآن وچ لکھی ہوئی آیت بھی قرآن دا حصہ نہیں ہے جدو تک پوری نہ بیان کرو. مثلا قرآن لکھا ہے حضرت عیسیٰ ہی اللہ نے ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. لیکن قرآن کہے گا لکھیا ضرور ہے پر میری آیت نہیں. تسی کو وچ لکھیا ہو کہے گا میری آیت نہیں. میں تے کیا سی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر نے جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ جڑا ہے وہ اللہ ہی ہے یا اللہ عیسیٰ ہے. وہ گل مکمل ہوئی نا. اس طرح میرا اپنا کلپ بھی ہوئے, وہ میرا کلپ نہیں جدو تک میرے آفیشیل چینل تے نہ ہوئے اور پوری گل نہ ہوئے پاویں وہ میں ہی بول رہا لیکن وہ ٹوٹا کٹے ہے. اس طرح ٹوٹے میں قرآن چو کٹا نا تو پھر تو قرآن تو اسی فتویٰ لاؤ گے. بخاری مسلم چاہے ایک بدری صحابی نو حضرت عمر نے کیا سی منافق, تو میں حضرت عمر دے ہوتے منافقت کا فتویٰ لاما. بخاری مسلم حدیث ہے جڑا کسی مسلمان نو کافر یا منافق کہے نا تو فتویٰ وہ دیا لوٹ آئے گا اگر وہ کافر نہ ہویا. تو بدری صحابی تے آئی جنتی نے تے حضرت عمر دے ہوتے پھر فتویٰ لوٹے نہیں. امام بخاری نے باقاعدہ باب تے حدیث لئی ہے کہ اگر کوئی تعویل دی غلطی دی وجہ نال کہہ بیٹھے تو اس تے فتویٰ نہیں لگتا.